بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ چیپٹر نمبر 1 کا کوشچن ہے ڈیٹا بیس آبجیکٹیوز 1.3.1۔ ڈیٹا بیس کے مقاصد کیا ہے، یعنی کہ ڈیٹا بیس کو کیوں بنایا گیا، اس سے ہمیں کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ دیر آر ایٹ لیسٹ 3 مین آبجیکٹیوز فار یوزنگ دا ڈیٹا بیس آرگنائزیشن۔ 3 فائدے جو ہیں، یعنی کہ 3 آبجیکٹیو جو ہیں وہ ہمیں اس سے مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو استعمال کریں۔ کم از کم 3، مطلب کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 جو مین ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ڈیٹا انٹیگریشن۔ ڈیٹا انٹیگریشن سے مراد ہے کہ ڈیٹا مختلف جگہوں سے لے کے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنی جو ہماری سافٹ ویئر ہوگی یا ہمارا جو پروگرام ہوگا اس کے اندر ہم نے سارا ڈیٹا، جیسے بچے جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے، اس کے گھر کے ایڈریس سے لے کے اس کا فون نمبر جو بعد میں چینج ہوا ہے، فون نمبر، اس کے رزلٹ کارڈ، اس کا پچھلا ریکارڈ، اس سے کب ایڈمیشن، وہ سب کچھ مختلف جگہوں سے اٹھا کے اس کی فیس جو پے ہو گئی ہیں وہ ایک جگہ پہ ایک پروگرام میں ان کو لکھنا۔ ڈیٹا انٹیگریشن دیتا ہے ہمیں ڈیٹا بیس کا پہلا آبجیکٹیو یہ ہو گیا۔ دوسرا آبجیکٹیو اس کا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا انٹیگریٹی سے مراد یہ ہے کہ ایکوریسی دیتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو کچھ بھی جب آپ اس سے رزلٹ لوگے یا کوئی چیز لوگے تو یہ آپ کو غلط ڈیٹا نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، بشرطے کہ آپ نے ڈیٹا کے اندر جو انپٹ کیا ہو وہ ٹھیک کیا ہو۔ ڈیٹا انٹیگریٹی دے گا مطلب کہ اس کے اندر ایکوریسی ہوگی۔ ایکوریسی سے مراد ہوتی ہے اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں ہوتا۔ دوسرا کمپلیٹنیس ہوگی، مکمل ڈیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز آپ کو کنسسٹنسی ملے گی، مستحق ڈیٹا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا آبجیکٹیو ہے ڈیٹا بیس کا وہ ہے ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنس، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب ہے باہمی انحصار، ٹھیک ہے۔ جب ایک چیز پہ انحصار کرتی ہیں، باہم انحصار جو ہوتا ہے کہ 2 لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پہ انحصار کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے نہیں کیا تو یہ کر دے گا، اس نے کہا میں نے نہیں کیا، یا ہم دونوں مل کے کر لیں گے، آدھا وہ کر لے گا آدھا وہ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا انٹر ڈیپینڈنسی میں اگر اس کو تھوڑا سا اس کی ایگزامپل دیکھا جائے تو اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم ڈیٹا بیس میں کچھ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، ہمیں دوبارہ سے پروگرام لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوبارہ سے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی، ہم اسے بڑی آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں۔ اب ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے آبجیکٹیو اور اس کے سینٹینسز وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ ڈیٹا انٹیگریشن ان اے ڈیٹا بیس میں انفارمیشن از کوآرڈینیٹڈ، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن کوآرڈینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے مختلف ذرائع سے جو ہے وہ ایک چیز کو ایک جگہ پہ لے کر آنا، ٹھیک ہے، کوآرڈینیٹ کرنا، جیسے کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے یہ کام کرنا ہے، آپ لوگ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں اور 7 تاریخ کو مجھے یہ کام دے دیں، ٹھیک ہے۔ ان اے ڈیٹا بیس میں انفارمیشن از کوآرڈینیٹڈ، انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے فرام ڈفرنٹ فائلز، مختلف فائل سے انفارمیشن کو کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے، اینڈ آپریٹڈ آن اے سنگل فائل، اور وہ ساری انفارمیشن جو مختلف ذرائع سے ہم نے اکٹھی کی ہوتی ہے اس کو ایک سنگل فائل پہ آپریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ لاجیکلی دا انفارمیشن از سینٹرلائزڈ، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن اگر لاجیکل بات کی جائے تو جو انفارمیشن ہے اس کو ایک جگہ پہ لا کے رکھ دی۔ سینٹرلائز سے مراد ہے کہ مختلف جگہوں سے چیز اٹھائی اور ایک جگہ پہ رکھ دی، ٹھیک ہے۔ جسے اٹھایا، بائیں سے اٹھایا، اوپر نیچے آگے پیچھے جنوب مغرب سے اٹھایا اور اس کو سینٹرل پہ لا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ فزیکلی ڈیٹا میں بھی لوکیٹڈ آن ڈفرنٹ ڈیوائسز، فزیکلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ مختلف ڈیوائسز پہ پڑا ہو، فار ایگزامپل اسکیٹرڈ اراؤنڈ اوور اون ڈفرنٹ لوکیشن۔ اسکیٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا آنا، یعنی کہ وہ مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ کنیکٹڈ تھرو ڈیٹا کمیونیکیشن، اور اس کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے، اس کو ہم جوڑیں گے ڈیٹا کمیونیکیشن لنکس کے ذریعے سے۔ ڈیٹا انٹیگریشن میں جو چیز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ذرائع سے مختلف جگہوں سے ڈیٹا اٹھا کے اس کو سینٹرلائز کرنا، اسے ایک جگہ پہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا بیس ہمیں یہی چیز دیتی ہے کہ جیسے ہی ہم جو لوگ ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں، ڈیٹا بیس کو پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سافٹ ویئر، دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو ایک دوسرے، آلٹرنیٹیو سے مراد آپ سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو زیادہ پسند ہے۔ اچھا جی، ڈیٹا بیس کے اندر اگر آپ کے پاس اسکول کالج کی ڈیٹا بیس کبھی دیکھنے کا یا اس پہ کام کرنے کا آپ کو موقع ملے گا
تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ مختلف جگہوں سے انہوں نے لے کے اس کے اندر انپٹ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ باقاعدہ باقی جو پروسیسنگ ہے وہ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک کلک کرتے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا انٹیگریٹی. ڈیٹا انٹیگریٹی میں کیا چیز ہے؟ اف اے ڈیٹا آئٹم از کنٹینڈ ان مور دین ون فائل. اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا آئٹم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی نام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک نام ہے، وہ مختلف فائلز میں پڑا ہوا ہے، ایک فائل سے زیادہ میں وہ پڑا ہوا ہے ایک ڈیٹا آئٹم یعنی کہ ایک نام. دین آل فائلز مسٹ بی اپڈیٹڈ ایف دیٹ آئٹم از چینج. مثال کے طور پہ اسلم ایک نام ہے، علی ایک نام ہے، کوئی لے لیں. اسلم ایک نام ہے، وہ کہیں کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، تو آپ نے اب اسلم کو چینج کرنا ہے. اسلم فرض کر لیں 4 فائلز میں پڑا ہوا ہے اسلم کا نام. اب ہم نے اس کا نام اسلم علی رکھ دیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان ساری فائلز میں اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، اسلم کے آگے علی لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. ان اے ڈیٹا بیس میں اونلی ون کاپی آف ڈیٹا از کیپٹ. صرف ڈیٹا بیس میں ہم ایک کاپی ڈیٹا کی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیر فور دا ڈیٹا از مور کنسسٹنٹ. اسی طرح سے ڈیٹا زیادہ مستحکم رہ سکتا ہے، کنسسٹنٹ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیٹا ڈیپینڈنس. ٹھیک ہے. ڈیٹے کا باہمی انحصار. کنونشنلی روایتی طور پر اف دا فارمیٹ آف، فارمیٹ کا مطلب پہلے سمجھ لیں. فارمیٹ کا مطلب ہے طریقہ کار، جس طریقے سے آپ نے لکھا ہوا ہے. جب آپ نے رجسٹر یا نوٹ بک کاپی جس کو بولتے ہیں آپ اوپن کرتے ہو، تو وہ اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے. پہلی بات تو وہ زیادہ تر سفید رنگ کی ہوتی ہے، اور اس پہ کچھ گرے ٹائپ یا بلیک کہنے لائنز لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک لائن لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمیں اپنے اسٹک کے فٹ کے ذریعے سے لگانی پڑتی ہے، اور ایک پہلے سے ریڈ، زیادہ تر ریڈ میں ہوتی ہے، ریڈ لائن لگی ہوتی ہے. مارجن ایریا جو دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے وہ مارجن ایریا کہلاتا ہے. بہرحال مارجن کو مت سمجھیں ابھی صرف یہ سمجھے کہ فارمیٹ کیا چیز ہوتی ہے، ایک طریقہ کار جس سے چیز لکھی ہوتی ہے. جیسے آپ کا جو بھی کوشچن ہے اس پہ اس بک میں اس کا فارمیٹ کیا ہے 1.3.1 اس طرح سے نمبرنگ دی ہوئی ہے، آگے اس کا نام لکھا ہوا ہے نیچے، اور جب پوائنٹس میں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہوئی ہے تو اس طرح سے بلٹس میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا فارمیٹ ہے لکھنے کا طریقہ کار. ٹھیک. اف دا فارمیٹ آف اے فائل از چینج. اگر ہم نے فائل کا فارمیٹ جو طریقہ کار جس طرح سے وہ دکھ رہی ہے وہ چینج کر دیا ہے، دین آل دا پروگرام ہیو ٹو بی چینجڈ. تو ہمیں پورے پروگرام کو کیا کرنا ہوگا؟ چینج کرنا ہوگا، مطلب کہ تبدیل کرنا ہوگا. ہاؤ ایور، تاہم a database allows the organization of data to be changed. تاہم ڈیٹا بیس جو ہے وہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے جو اس کو استعمال کر رہی ہے اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ ڈیٹا کو تبدیل کر لے وداؤٹ دا نیڈ ٹو ری پروگرام. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اگر آپ نے فارمیٹ یا کوئی بھی چیز اس کے تبدیل کی ہے تو آپ کو دوبارہ سے ری پروگرام مطلب دوبارہ سے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اٹ الاؤز پروگرامز ٹو بی موڈیفائڈ. موڈیفائڈ کا مطلب بھی تبدیلی ہوتا ہے، تبدیل کرنا. یہ اجازت دیتا ہے پروگرامز کو کہ ان کو تبدیل کیا جائے وداؤٹ ری آرگنائزیشن آف ڈیٹا. ڈیٹا کو دوبارہ سے ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب کہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ہم اس کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں. ہمیں دوبارہ سے وہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں دوبارہ سے اس کو ترتیب دینے کی یا دوبارہ سے پورا پروگرام لکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں پیش آتی. ٹھیک ہے. یہ 3 اس کے آبجیکٹیوز ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ آپ کو پیپر میں اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں، ڈیفائن ڈیٹا انٹیگریٹی یا 2 مارکس کا آ جاتا ہوتا ہے، یا ڈیفائن ڈیٹا انٹیگریشن. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے